یہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، عزت پاتی ہیں، کہ بچہ وہ پودا ہے جسے اگر ابتدا میں سیدھا لگا دیا جائے تو زندگی بھر سیدھا پھل دیتا ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ جذباتی طور پر اپنا بیٹے بیٹی کا دھیان نہیں رکھا، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ تو نوجوانوں کو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت اور ٹیم ورک کے میدان میں لانا ہوگا۔ ساتھیوں، مولانا محمود مدنی کا بیان لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے، اور لگاتار مین اسٹریم میڈیا ہو یا تمام سوشل میڈیا ہو، جہاد کے اوپر ہی لگاتار ڈیبیٹ کی جا رہی ہیں۔ لیکن وہیں مولانا محمود مدنی کا جو یہ بیان ہے اس کو آدھا کاٹ کاٹ کر کے لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کو چلا رہے ہیں اور ایک بحث کا موضوع بنا رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے یہاں پر دیش کے یووا پیڑھی کو جو ہے دیش کی ریڑھ کی ہڈی بتایا ہے، اور دیش کے یوواؤں کو ایک ایسا سندیش دیا ہے جس کی بے حد ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سکھ دھرم کے جو گرو ہیں، گرو تیغ بہادر، ان کی 350ویں شہادت دیوس پر انہوں نے یہ کہا کہ آج دیش کے نوجوانوں کو گرو تیغ بہادر صاحب سے ایک تعلیم لینے کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے گرو تیغ بہادر نے دیش کے لیے اپنے جان نچھاور کی، اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ قربان کر دیا، تو گرو تیغ بہادر کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دیش کا نوجوان اپنے دیش کا مستقبل بہتر کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو مغل کال کا اس وقت کا دور تھا، تو مغل کال کو اسلامک شاسن کہنا سراسر غلط ہے اتہاس کے حساب سے، لیکن اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر چل رہا ہے تو وہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک ظلم ہوگا تب تک جہاد جاری رہے گا۔ لیکن مولانا محمود مدنی کے اور بھی بیان جو آگے انہوں نے دیے ہیں اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ سنیے آپ مولانا محمود مدنی نے یوواؤں کے لیے اور گرو تیغ بہادر سے سیکھ لینے کے لیے کیا کچھ کہا ہے۔ بچہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس لیے اولاد دنیا کی زینت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ اپنے خاندان، سماج و انسانیت کے لیے زہر بننے کے بجائے تریاق بن سکے، آنکھوں کا کانٹا بننے کے بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نور نظر اور لخت جگر بنے، نہ کہ زخم قلب بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہ پودا ہے جسے اگر ابتدا میں سیدھا لگا دیا جائے تو زندگی بھر سیدھا پھل دیتا ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی صحیح تربیت کو والدین کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیں، بلکہ ان کے کردار، عادتوں، زبان، سچائی، دیانت، ادب، وقت کی قدر اور عبادات کی پابندی کی نگرانی بھی ہے۔ ان کے دین کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ان کو مکتب کی تعلیم بھی دلائی جائے۔ یاد رکھیے کہ جو بچے اپنی تعلیم کے ساتھ اخلاق سیکھتے ہیں وہ آگے چل کر والدین کا سہارا، خاندان کی عزت اور قوم کی طاقت بنتے ہیں۔ خاندان کی مضبوط تشکیل اور بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے، یہ جذباتی لفظ کا ذرا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے بچے کو سب کچھ دے دیا لیکن جذباتی طور پر اپنا بیٹے بیٹی کا دھیان نہیں رکھا اور جذباتی طور پر ان کو اپنے سے دور کر دیا، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ جذباتی نشو و نما کے لیے خوشگوار اور پرسکون گھریلو ماحول بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے،
اگر وہ اچھا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کا روادار نہیں ہے، بھائی یا بہن کے ساتھ، تو وہ کیسے امید کرے گا کہ اس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے رہیں گے؟ جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں اور غیر ضروری تنقید اور جھگڑے سے اجتناب کریں، گھر میں شفقت اور نظم و ضبط ہو، تو بچوں میں اعتماد، مثبت سوچ، امانت اور تعاون جیسی خوبیاں قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ والدین کا کردار یہاں سب سے اہم ہے، کیونکہ بچے انہی کو اپنا پہلا نمونہ بناتے ہیں۔ اس لیے شادی سے قبل ازدواجی تربیت اور شادی کے بعد والدین کی تربیت نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ خاندان کو محبت، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکیں۔ جب گھر تعلیم و تربیت کا سرچشمہ بن جائے تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ خود بھی ایک متوازن، باکردار اور صالح انسان بنتا ہے، جو مستقبل میں ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس سال ہمارے سکھ بھائی گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں شہادت دیوس منا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ گرو تیغ بہادر گرو نانک کی بھکتی روایت کے جانشین اور اس دھرتی کے روشن چراغ تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے گرو تیغ بہادر اور صاحبزادوں کی شہادت کو ایسے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سکھ روایت کی قدر نہیں، بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئے فرقہ وارانہ نیریٹو کو جنم دینا ہے۔ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حادثات کو دو قوموں کے لڑانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف تاریخ پر ظلم ہے، بلکہ ملک کے حال و مستقبل کے ساتھ بدخواہی ہے۔ آج جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جن کے نتیجے میں گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ یہ سانحہ ہماری اجتماعی اخلاقی قدروں اور انصاف کے اصولوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں، بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مختلف مقامی طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، وہیں خود مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے، بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے، تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اور طرز عمل قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے مستقبل کی مضبوط تعمیر کرنی ہے تو نوجوانوں کو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت اور ٹیم ورک کے میدان میں لانا ہوگا۔ بکھرے ہوئے نوجوان کمزور قوم کی علامت ہوتے ہیں، پھر ان کو جذباتی بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ متحد ہو جاتے ہیں اور زندگی میں نظم و ضبط اپنا لیتے ہیں تو ان کی اجتماعی طاقت ناقابل تسخیر بن جاتی ہے۔ ایسے نوجوان جو اجتماعیت میں رنگ جائیں وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، عزت پاتی ہیں اور تاریخ میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔
اس لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت یوتھ کلب کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم جماعتی احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس نظام سے اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرے تاکہ ان کی شخصی، اخلاقی، فکری، روحانی تربیت کی جائے، فکری اور روحانی تربیت کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی جماعت نے تو نوجوانوں بالخصوص علماء کی تربیت کے لیے دار التربیت کا نظام قائم کر رکھا ہے، جس کے مفید اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔